تو اس میں ایک وہ فیکٹر آ جاتا ہے جو ہے سبجیکٹیوٹی کا یا موضوعیت کا. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو معروضی طریقے سے لے کے چلیں. میرے خیال میں میڈیا میں نے جو پروگرامز کیے تو اس میں یہ بار بار نقطہ اٹھایا تھا اپنے جو دوست ہے کہ اس کو ہم نے ابھی تک بحث نہیں شروع کی کہ ہم کیا ہیں, ہمارے پاس کیا طاقت ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 4 سال کے بچے کو جو ہے ایک بھرا ہوا 9 ملی میٹر کا پستول دے دیا اور وہ اٹھائے پھر رہا ہے اور اس سے سارے لوگ لرزائیں ہیں اس سے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت جو ہے یہ ٹریگر پول کر دے گا. یہ چیز نہیں. اور ہماری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے میڈیا کی, اور ہمیں میرے خیال میں اس کو آگے ان چیزوں کی طرف جو ہے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے ہمارا کردار کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر معیشت کی طرف ذرا بات کا رخ موڑتے ہوئے چلیں, معیشت میں اگر آپ کسی عام آدمی کے سامنے معیشت کا نام لیں اور کہیں 2009 تو اس کے ذہن میں جواب آتا ہے چینی. یہ ہماری معاشی کمزوریاں سامنے آئی ہیں 2009 میں, یا ہماری وہی اگین گورننس کی یا ایڈمنسٹریٹو کمزوریاں رہی؟ دونوں ہیں جی. ایک تو معیشت کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اور یہ پروگرامز میں کافی سارے جو ماہر اقتصادیات ہیں ان کو بلا کے ان سے بھی بات کی. یہ ایک عمومی بات ہے کہ آپ کے پاس کسی وقت جو ہے وہ فسکل سپیس جب آتی ہے اس میں وہ آپ للے تللوں پہ جو ہے نا خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بنیادی چیزیں جو آپ نے ڈھانچے کی جو خرابیاں ہیں جن کو درست کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کریں, وہ تو ہم نے آج تک کبھی کیا نہیں. اس پہ پھر مزید یہ کہ جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی بات کی وہ بھی معاملات آ جاتے ہیں. تو ان کا جب ادغام ہوتا ہے تو پھر اس میں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے جیسے چینی کا معاملہ ہوا یا اس قسم کے اور معاملات ہوئے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کی معیشت نے پچھلے سال جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, اور جو 2008 کا معاملہ تھا اس سے بہت بہتر ہوا ہے. لیکن کیا اس کے فوائد جو ہیں, اور وہاں پہ بات آتی ہے عام بندے کی, کیا اس کے فوائد جو ہیں وہ عام بندے تک پہنچے ہیں؟ اگر تو نہیں پہنچے تو پھر جواب نفی میں ہوگا. آپ اس سے جا کے پوچھ لیں گے کہ جی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ اوپر کیا کر رہے ہیں یا آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں, مجھے تو یہ پتا ہے کہ جی میرا معاملہ خراب ہے. جی بالکل. آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ نے 2-3 سوال ایک ہی سانس میں پوچھنی ہے پروگرامز میں؟ آج میں آپ کو یہ کہنے کا موقع دینے لگا. خارجہ پالیسی میں اگر ہم اپنی دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ تناؤ ہم پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انیشیل لیولز پہ. اگر ہم 2009 کی امپورٹنٹ حوالے سے اگر اس کے امپورٹنٹ حوالے لیں, افغانستان کی طرف سے الزامات میں کمی آ گئی ہمارے اوپر, لیکن بھارت کے ساتھ ہماری برف نہیں پگھل سکی. اب آپ کہہ دیجیے کہ آپ نے ایک ہی سانس میں 3 سوال کر لیے. نہیں, یہ سوالات آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا, تو اس میں تو ایک جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تناؤ کی طرف یا دباؤ کی طرف, وہ تو ہمیشہ سے رہا اور وہ ایک لحاظ سے بلٹ ان ہے. اس کی وجہ یہ اس دفعہ ایک چیز تھوڑی سی یہ تبدیلی نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہم نے بھی پرو ایکٹیو ہو کے سوچنا شروع کر دیا ہے, یا کہیں نہ کہیں ریزسٹ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں, پرو ایکٹیو ہمیشہ سے ہم رہے. یعنی دیکھیں آپ مشرف صاحب کے دور کے بارے میں یہ بار بار جو ہے مضامین بھی آ رہے ہیں, تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ جی وہ تو امریکہ کو کچھ اور کہہ رہے تھے اور طالبان کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا ہوا تھا. تو اگر اس کو ہم درست مان لیں بحث کے نقطہ نظر سے, تو پھر تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان تو اپنے حوالے سے معاملہ کر رہا تھا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ جو ہم جس طریقے سے اپنے مفاد کی تعریف کرتے ہیں کیا وہ تعریف درست ہے یا غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بحث. لیکن جو بنیادی جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہم امریکہ کے زیر نگیں ہیں, تو اس کا جواب نفی میں ہے. یہ بات جو ہے وہ ہم بڑے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ امریکہ جو ہے وہ چھینک مارے گا تو ہمیں زکام ہو جائے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس نفی کو شاید پروناؤنس کیا ہے اس سال. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے کہ واضح طور پہ ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جانے کے شوقین ہیں. وہ درمیانی راہ جو ہے اس کو ہم عام طور پہ صرف نظر کرتے ہیں. اس سے آپ دنیا کے ساتھ باعزت طریقے سے, پروقار طریقے سے, اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اور باقی ریاستوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ایک احسن طریقے سے معاملہ طے کر سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یا تو کسی کو کے سامنے لیٹ جائیں, تو یا جو ہے وہ طالبان کی طرح لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیں اور ایک پوری دنیا کے خلاف ایک چمکی لڑنا شروع کر دیں. اس کے درمیان بھی ایک راستہ ہے, اور ریاستوں نے کیا. چائنا کو دیکھ لیں آپ, چائنا جو ہے وہ کیسے جو ہے نا ابھرا ہے. ہم نے 55 سال کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا.
چین جو ہے وہ ایک اس کا ایک بنیادی وہ ہے کہ اس نے اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اور وہ قوت کو بڑھانا ہے بغیر ریاستوں کے ساتھ غیر ضروری لڑائی کیے ہوئے۔ ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے سب کے سامنے جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قومی غیرت یا حمیت جو ہے اس کی تعریف بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی جو ہے وہ لڑاکا قسم کی ہے، ہاں کہ جیسے ساری دنیا کا میلہ جو ہے وہ ہماری پگڑی چرانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور اس لیے ہم نے جو ہے نا ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ آئی تھنک یہ میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ امریکہ کو ہم نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ حقانی نیٹ ورک کو کیوں نہیں وہ کرتے، بھائی حقانی نیٹ ورک کا کیا معاملہ ہے؟ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ہمارے خلاف آپریٹ کر رہی ہے۔ آپریشنلی آپ اس علاقے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے مولوی نذیر کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی، حاجی گل بہادر کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی۔ بھئی حاجی گل بہادر اور مولوی نذیر کے علاقوں سے آپ لانچ کر رہے ہیں اپنا جو ہے نا وہ ٹرپل ایکسیس جو ہے وہ 3 ایکسیس کے اوپر جو آپ کا ایڈوانس کیا ہے اس میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، تو اگر آپ ان کے ساتھ بھی معاملہ طے نہ کرتے تو پھر تو ہر طرف سے آپ جو ہے وہ نرغے میں آ جاتے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو میرے خیال میں لوگوں پہ واضح ہیں، اور امریکہ میں بھی تو دیکھیے نا میڈیا جو ہے وہ اس میں ہماری طرح کے بھی لوگ ہیں، تو وہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں۔ افغان الزامات میں کمی کیوں آ گئی 2009 میں؟ حامد کرزئی صاحب کے ساتھ دوستی کام کر گئی صدر صاحب کی؟ صدر صاحب کی دوستی شکر کی بات ہے کام کر گئی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حامد کرزئی صاحب کو شاید یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کے اپنے اوپر جتنے الزامات امریکہ سے لگ رہے ہیں جو ان کا حلیف ہے، اور وہ پورا جو الیکشن کے بارے میں ان کے الیکشن کے بارے میں جو ہے نا ایک جو سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بھائی کی دیانت اور ان کی بھائی کی دیانت کے چرچے تو جو ہے نا وہ 400 ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور میرے خیال میں اب ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب کیا وہ کہیں گے، ہم تو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہم نے تو آپریشن کیا، تو وہاں سے جو ہے وہ چوکیاں جو خالی ہوئی وہ ہم نے تو نہیں خالی کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب منطق ہے کہ وہاں پہ اگر حملے ہوں تو ہم پہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی آپ لوگوں کو روک نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہاں سے لوگ ادھر آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم روکنے میں ناکام ہو گئے، وہ کہتے ہیں آپ نے سیف ہیونز دے دیے ان کو۔ بھئی آپ کسی ایک منطق کی بنیاد پہ جو ہے وہ بات کریں، آپ 2 مختلف جو ہے نا منطقیں کیوں استعمال کریں، اپنے لیے کچھ اور ہمارے لیے کچھ اور؟ تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات اب کافی واضح ہو گئے ہیں، اور امریکہ کو بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور کن چیزوں میں آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ خارجہ پالیسی کی بات ہو اور بھارت کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آخری کوشچن ہے، بھارت کے ساتھ ہم کوششوں کے باوجود بھی برف کو پگھلا نہیں سکے، ہم معاملات کو اس سطح پر نہیں لے جا سکے جہاں پر کمپوزٹ ڈائلاگ کو میننگ فلی سٹارٹ کیا جا سکے۔ ویسے تو اب ماحولیات کا یہ عالم ہو چکا ہوا ہے کہ اوپر سارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں کشمیر میں جی، اور جہاں تک تعلق ہے سرد میری بھارت کے ساتھ، تو اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیے بھارت کو اس وقت میرا نہیں خیال، اور بیانات سے قطع نظر بھارت کو کوئی جلدی نہیں ہے ہم سے معاملہ طے کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ مثبت ہونے چاہیے، لیکن ان کی کوئی شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط کو بھارت کے لیے ماننا بھی لازم ہے، اور ان شرائط کی بنیاد پہ ہم نے معاملہ ایسے طے کرنا ہے کہ جس میں کوئی درمیانی راہ جو ہے وہ نکل سکے۔ تو بھارت کا میرے نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ارادہ ہے درمیانی راہ کو قبول کرنے کا، اور ہم اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو اس بات پہ مجبور کر سکیں۔ یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے پھر افغانستان کا، اور وہاں پہ افغانستان کی وجہ سے کچھ پیش رفت اب ہوگی 2010 میں، کہ جہاں پہ بھارت کو بھی کچھ بتایا جائے گا کہ آپ بھی تھوڑا سا معاملے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ معاملات کی بہتری کے ساتھ منسلک ہے امریکہ کا مفاد اور امریکہ کا مستقبل جو ہے خطے میں، تو وہ میرے خیال میں ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اعجاز حیدر صاحب کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ وہ تمام آراء ڈسکس کی، وہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں جو گزشتہ 1 سال میں آپ نے اکٹھی کی، اور خاص طور پر ان کا مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کی نیک خواہشات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔